اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسر قرآن علامہ ذیشان حیدر جوادی کی شہرہ آفاق تصنیف نقوش عصمت، اس کی روشنی میں مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور فضائل کا علمی اور تحقیقی تذکرہ۔ اس ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی عصمت، شجاعت اور مثل کردار کے اہم پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ جتنی بھی اس کی آڈیوز بنیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام نقوش عصمت میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج سوانح امیر المومنین علیہ السلام کا دوسرا حصہ بیان ہوگا، اور کل جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ یہ پورا خطبہ غدیر منوعاً بیان کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں خطبہ غدیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو اپنی یکتائی میں بلند اور اپنی انفرادی شان کے باوجود قریب ہے۔ وہ سلطنت کے اعتبار سے جلیل اور ارکان کے اعتبار سے عظیم ہے۔ وہ اپنی منزل پر رہ کر بھی اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اپنی قدرت اور اپنی برہان کی بنا پر تمام مخلوقات کو قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ ہمیشہ سے بزرگ ہے، ہمیشہ قابل حمد رہے گا، بلندیوں کا پیدا کرنے والا، فرش زمین کا بچھانے والا، آسمان و زمین پر اختیار رکھنے والا، بے نیاز، پاکیزہ صفات، ملائکہ اور روح کا پروردگار، تمام مخلوقات پہ فضل و کرم کرنے والا، تمام ایجادات پر مہربانی کرنے والا۔ وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اگرچہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھتی۔ وہ صاحب علم و کرم ہے، اس کی رحمت ہر شے کے لیے وسیع، اس کی نعمت کا احسان ہر شے پر قائم ہے۔ انتقام میں جلدی نہیں کرتا، مستحقین عذاب کو عذاب دینے میں عجلت سے کام نہیں لیتا۔ مخفی امور کو جانتا ہے اور چیزوں سے باخبر ہے۔ پوشیدہ چیزیں اس پر مخفی نہیں رہتی اور مخفی امور اس پر مشتبہ نہیں ہوتے۔ وہ ہر شے پر محیط، ہر چیز پر غالب، اس کی قوت ہر شے میں، اس کی قوت ہر چیز پر ہے۔ وہ بے مثل ہے، شے کو شے بنانے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا، انصاف کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ عزیز و حکیم ہے، نگاہوں کی رسائی سے بالا تر ہے، ہر نگاہ کو اپنی نظر میں رکھتا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی۔ کوئی شخص اس کے وصف کو نہیں پا سکتا، کوئی اس کے ظاہر اور باطن کا ادراک نہیں کر سکتا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اس نے خود بتا دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کی پاکیزگی زمانے پر محیط اور جس کا نور ابدی ہے۔ اس کا حکم نافذ ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر، نہ کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ اس کی تدبیر میں کوئی فرق ہے۔ جو کچھ بنایا وہ بغیر کسی نمونے کے بنایا، اور جسے بھی خلق کیا بغیر کسی کی اعانت یا فکر اور نظر کی زحمت کے بنایا۔ جسے بنایا وہ بن گیا، اور جسے خلق کیا وہ خلق ہو گیا۔ وہ خدا ہے، لا شریک ہے، جس کی صفت محکم، جس کا سلوک بہترین۔ وہ ایسا عادل ہے کہ جو ظلم نہیں کرتا، ایسا بزرگ و برتر ہے، ہر شے اس کی قدرت کے سامنے متواضع، ہر چیز اس کی ہیبت کے سامنے خاضع۔ وہ تمام ملکوں کا مالک، تمام آسمانوں کا خالق، شمس و قمر پر اختیار رکھنے والا، ہر ایک کو ایک معین مدت کے لیے چلانے والا، دن کو رات، رات کو دن پر حاوی کرنے والا، ظالموں کی کمر توڑنے والا، شیطان کو ہلاک کرنے والا، نہ اس کی کوئی ضد ہے نہ مثل۔ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ بیٹا، نہ ہمسر۔ وہ خدائے واحد اور رب مجید ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گزرتا ہے، جو ارادہ جاننے والا، حق کا احسار کرنے والا، موت و حیات کا مالک، فقر اور غنا کا صاحب اختیار، ہنسانے والا، رلانے والا، قریب کرنے والا، دور ہٹا دینے والا، عطا کرنے والا، روک لینے والا۔ ملک اسی کے اختیار میں ہے، حمد اسی کے لیے زیبا ہے اور اسی کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر شے پر قادر، رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ اس عزیز و غفار کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، عطاؤں کو بکثرت دینے والا، سانسوں کا شمار کرنے والا، انسان اور جنات کا پروردگار، اس کے لیے کوئی شے مشتبہ نہیں۔ وہ فریادیوں کی فریاد سے پریشان نہیں ہوتا، اسے گڑگڑانے والوں کا اصرار خستہ حال نہیں کرتا۔ نیک کرداروں کا بچانے والا، طالبان فلاح کو توفیق دینے والا اور عالمین کا مولا اور حاکم ہے۔ اس کا حق ہر مخلوق پر یہ ہے کہ راحت و تکلیف اور نرم اور گرم میں اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ میں اس پر، اس کے ملائکہ، اس کے رسولوں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا
اس کے حکم کو سنتا ہوں اور اطاعت کرتا ہوں، اس کی مرضی کی طرف سبقت کرتا ہوں، اس کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہوں، اس لیے کہ اس کی اطاعت میرا فرض ہے، اس کے عتاب کے خوف کی بنا پر کہ نہ کوئی اس کی تدبیر سے بچ سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کے ظلم کا خطرہ ہے۔ میں اپنے لیے بندگی اور اس کے لیے ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، اس کے پیغام وحی کو پہنچانا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی شکل میں وہ عذاب نازل ہو جائے جس کا دفع کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس خدائے وحدہ لا شریک نے مجھے بتایا کہ اگر میں نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اس نے میرے لیے حفاظت کی ضمانت لی ہے۔ اس خدائے کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ اے رسول، جو حکم تمہاری طرف علی کے بارے میں نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو رسالت کی تبلیغ نہیں کی، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ایھا الناس، میں نے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور میں اس آیت کا سبب واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جبرائیل بار بار میرے پاس یہ حکم پروردگار لے کر نازل ہوئے کہ میں اسی مقام پر ہر سفید اور سیاہ کو یہ اطلاع دے دوں کہ علی ابن ابی طالب میرے بھائی، وصی، جانشین اور میرے بعد امام ہیں۔ ان کی منزل میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ رسول کے بعد تمہارے حاکم ہیں، اور اس کا اعلان خدا نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے، وہ ہر حال میں رضائے الہی کے طلبکار ہیں۔ میں نے جبرائیل کے ذریعے گزارش کی کہ اس وقت تمہارے سامنے اس پیغام کو پہنچانے سے معذور رکھا جائے، اس لیے کہ متقین کی قلت ہے اور منافقین کی کثرت، فساد کرنے والے بد عمل اور اسلام کا مذاق اڑانے والے منافقین کی مکاری کا بھی خطرہ ہے، کہ جن کے بارے میں خدا نے صاف کہہ دیا کہ یہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور یہ اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ پیش پروردگار یہ بہت بڑی بات ہے۔ ان لوگوں نے بارہا مجھے اذیت پہنچائی، یہاں تک کہ مجھے اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی ہوں۔ اس لیے خدا نے آیت نازل کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو فقط کاہن ہیں۔ تو پیغمبر کہہ دیجئے اگر ایسا ہے تو تمہارے حق میں یہی خبر ہے، ورنہ میں چاہوں تو ایک ایک کا نام بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہوں اور لوگوں کے لیے نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں ان معاملات میں کرم اور بزرگی سے کام لیتا ہوں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مرضی خدا یہی ہے کہ میں اس حکم کی تبلیغ کروں، لہٰذا لوگوں ہوشیار ہو کہ اللہ نے علی کو تمہارا ولی اور امام بنا دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو تمام مہاجرین و انصار اور ان کے تابعین، ہر شہری، دیہاتی، عجمی، عربی، آزاد، غلام، صغیر، کبیر، سیاہ سفید پر واجب کر دیا ہے۔ ہر توحید پرست کے لیے ان کا حکم جاری، ان کا امر نافذ، ان کا قول قابل اطاعت ہے، اور ان کا مخالف ملعون اور ان کا پیرو مستحق رحمت ہے۔ جو ان کی تصدیق کرے گا اور ان کی بات سن کر اطاعت کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایھا الناس، یہ اس مقام پر میرا آخری قیام ہے، لہٰذا میری بات سنو اور اطاعت اور اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرو۔ اللہ تمہارا رب، ولی اور پروردگار ہے، اور اس کے بعد اس کا رسول محمد تمہارا حاکم ہے، کہ جو آج تم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس کے بعد علی تمہارا ولی اور بحکم خدا تمہارا امام ہے۔ اس کے بعد امامت میری ذریت اور اس کی اولاد میں تا روز قیامت باقی رہے گی۔ حلال وہی ہے کہ جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہی ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ سب اللہ نے مجھے بتایا تھا اور میں نے سارے علم کو علی کے حوالے کیا۔ ایھا الناس، کوئی علم ایسا نہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا نہ کیا ہو، اور جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا تھا سب میں نے علی کے حوالے کیا۔ یہ امام المتقین بھی ہے اور امام المبین بھی۔ ایھا الناس، علی سے بھٹک نہ جانا، ان سے بیزار نہ ہو جانا، ان کی ولایت کا انکار نہ کر دینا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق پر عمل کرنے والے، باطل کو فنا کر دینے والے، اس سے روکنے والے ہیں۔ انہیں اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سب سے پہلے اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اپنے جی جان سے رسول پر قربان تھے، ہمیشہ خدا کے رسول کے ساتھ رہے، جبکہ رسول کے علاوہ کوئی عبادت خدا کرنے والا نہیں تھا۔ ایھا الناس، انہیں افضل قرار دو کہ انہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، انہیں قبول کرو کہ انہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ ایھا الناس،
وہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، اور جو ان کی ولایت کا انکار کرے نہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی بخشش کا کوئی سامان ہے، بلکہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اس امر پر مخالفت کرنے والے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدترین عذاب نازل کر دے۔ لہٰذا تم ان کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جس کو کفار کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ ایھا الناس، خدا گواہ ہے کہ سابق کے تمام انبیاء اور مرسلین کو میری بشارت دی گئی ہے، میں خاتم الانبیاء والمرسلین، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے لیے حجت پروردگار ہوں۔ جو اس بات میں شک کرے گا وہ گزشتہ جاہلیت جیسا کافر ہو جائے گا، اور جس نے میری کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے گویا تمام باتوں کو مشکوک قرار دیا اور اس کا انجام جہنم ہے۔ ایھا الناس، اللہ جس نے مجھے یہ فضیلت عطا کی، اس کا کرم اور احسان، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہ ہمیشہ تا ابد ہر حال میں میری حمد کا حقدار ہے۔ ایھا الناس، علی کی فضیلت کا اقرار کرو، وہ میرے بعد ہر مرد و زن سے افضل و برتر ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے رزق کو نازل کیا، مخلوقات کو باقی رکھا۔ جو میری اس بات کو رد کرے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، مغضوب ہے۔ جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ جو علی سے دشمنی کرے گا، انہیں اپنا حاکم تسلیم نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور میرا غضب ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا مہیا کیا۔ اس کی مخالفت کرتے وقت اللہ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قدم راہ حق سے پھسل جائے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ایھا الناس، علی وہ جنب اللہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ظالمین افسوس کریں گے انہوں نے جب اللہ کے بارے میں کوتاہی کی۔ ایھا الناس، قرآن میں فکر کرو، اس کی آیات کو سمجھو، محکمات کو نگاہ میں رکھو اور متشابہات کے پیچھے نہ پڑو۔ خدا کی قسم، قرآن مجید کے احکام اور اس کی تفسیر کو اس کے علاوہ کوئی واضح نہ کر سکے گا، جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، جس کا بازو تھام کر میں نے بلند کیا، جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب میرا بھائی بھی ہے اور وصی بھی۔ اس کی محبت کا حکم اللہ کی طرف سے ہے کہ جو مجھ پر نازل ہوا۔ ایھا الناس، علی اور میری اولاد طیبین ثقل اصغر ہیں، اور قرآن ثقل اکبر، ان میں ہر ایک دوسرے کی خبر دیتا ہے اور اس سے جدا نہ ہوگا یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ یہ میری اولاد مخلوقات میں احکام خدا کے امین، زمین میں ملک خدا کے حکام ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے تبلیغ کر دی، میں نے پیغام کو پہنچا دیا، میں نے بات سنا دی، میں نے حق کو واضح کیا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ نے کہا وہ میں نے دہرا دیا۔ پھر آگاہ ہو جاؤ کہ امیر المومنین میرے اس بھائی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور یہ اس کے علاوہ یہ منصب کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا کہ ان کے قدم رسول کے گھٹنوں کے برابر ہو گئے، اور فرمایا، ایھا الناس، یہ علی میرا بھائی وصی، میرے علم کا مخزن، امت پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ خدا کی طرف دعوت دینے والا، اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے والا، اس کے دشمنوں سے جہاد کرنے والا، اس کے رسول کا جانشین، مومنین کا امیر، امام اور ہادی ہے، بیعت شکن، ظالم اور خارجی افراد سے جہاد کرنے والا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حکم خود کہہ رہا ہوں، میری کوئی بات بدل نہیں سکتی ہے۔ خدایا، علی کے دوست کو دوست رکھنا، علی کے دشمن کو دشمن قرار دینا، ان کے منکر پر لعنت کرنا، ان کے حق کا انکار کرنے والے پر غضب نازل کرنا۔ پروردگار، تو نے یہ وحی کی تھی کہ امامت علی کے لیے ہے، تیرے حکم سے میں نے انہیں مقرر کیا، جس کے بعد تو نے دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اسلام کو پسندیدہ دین قرار دے دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ دین قبول نہ کیا جائے گا، وہ شخص آخرت میں خسارے والوں میں ہوگا۔ پروردگار، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں نے تیرے حکم کی تبلیغ کر دی۔ ایھا الناس، اللہ نے دین کی تکمیل علی کی امامت سے کی ہے، لہٰذا جو علی ان کے صلب سے آنے والی میری اولاد کی امامت کا اقرار نہ کرے گا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ اس پر نگاہ رحمت کی جائے گی۔ ایھا الناس، یہ علی ہے تم میں سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، مجھ سے قریب تر، میری نگاہ میں عزیز تر، اللہ اور میں دونوں اس سے
قرآن مجید میں جو بھی رضا کی آیت ہے وہ اسی کے بارے میں ہے، اور جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے اس کا پہلا مخاطب یہی ہے۔ ہر آیت حمد اسی کے بارے میں ہے، حل عطا میں جنت کی شہادت اسی کے حق میں دی گئی۔ یہ سورہ اس کے علاوہ کسی غیر کی مدح میں نہیں نازل ہوئی۔ ایھا الناس، یہ دین خدا کا مددگار، رسول خدا سے دفاع کرنے والا، متقی، پاکیزہ صفت، ہادی اور مہدی ہے۔ تمہارا نبی اور اس کا وصی بہترین وصی ہے، اس کی اولاد بہترین اوصیاء ہے۔ ایھا الناس، ہر نبی کی ذریت اس کی صلب سے ہوتی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، ابلیس آدم کے مسئلے میں حسد کا شکار ہوا، لہٰذا خبردار تم علی سے حسد نہ کرنا، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جائے گی۔ آدم صفی اللہ ہونے کے باوجود ایک ترک اولا پر زمین میں بھیج دیے گئے، تو تم کیا ہو، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ تم میں تو دشمنان خدا بھی پائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، علی کا دشمن صرف شقی ہوگا اور علی کا دوست صرف تقی ہوگا۔ اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن مخلص ہی ہو سکتا ہے، اور انہی کے بارے میں سورہ عصر نازل ہوئی۔ ایھا الناس، میں نے خدا کو گواہ بنا کر اپنے پیغام کو پہنچا دیا، اور رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار اس وقت تک دنیا سے نہ جنا جب تک اس کی اطاعت گزار نہ ہو جاؤ۔ ایھا الناس، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ گے جس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قبل اس کے کہ خدا اچھے چہروں کو بگاڑ دے اور انہیں پشت کی طرف پھیر دے۔ ایھا الناس، نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی اور اس کے بعد ان کی نسل ہے۔ یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا کہ جو اللہ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو تمام مقصرین، معاندین، مخالفین، خائنین، عاصمین اور ظالمین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا۔ ایھا الناس، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا میں مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر اور شکر کی تعریف کی گئی ہے، ان کے بعد میری اولاد کو صابر اور شاکر قرار دیا گیا ہے کہ جو ان کے صلب سے ہے۔ ایھا الناس، اللہ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے اور تم پر اس کی طرف سے عذاب نازل ہو، وہ مسلسل تم کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ ایھا الناس، ان قریب میرے بعد ایسے رہنما پیدا ہوں گے کہ جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور روز قیامت کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بری اور بیزار ہیں۔ ایھا الناس، یہ لوگ اور ان کے اتباع و انصار سب جہنم کے پست ترین درجے میں ہوں گے، اور متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہٰذا ان کے صحیفے پر تمہاری نگاہ رکھنی چاہیے۔ لوگوں کی قلیل جماعت کے علاوہ سب صحیفے کی بات بھول چکے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں امامت کو امانت قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں وراثت قرار دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی، تاکہ ہر حاضر اور غائب، موجودہ، غیر موجود، مولود و غیر مولود پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ یہ پیغام غائب تک پہنچائے، ہر باپ کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو اپنی اولاد کے حوالے کرتا رہے۔ ان قریب لوگ اس کو غصبی ملکیت بنا لیں گے۔ خدا غاصبین پر لعنت کرے۔ قیامت میں تمام حقیقتیں کھل کر سامنے آئیں گی، آگ کے شعلے برسائے جائیں گے جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ ایھا الناس، اللہ تم کو انہی حالات میں نہ چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کر دے۔ اللہ تم کو غیب پر باخبر کرنے والا نہیں ہے۔ ایھا الناس، کوئی قریہ ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی تکذیب کی بنا پر ہلاک نہ کر دے، وہ اسی طرح ظالم بستیوں کو ہلاکت کرتا رہے گا۔ علی تمہارے امام و حاکم ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ صادق الوعد ہے۔ ایھا الناس، تم سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا اور وہی بات کے ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ ایھا الناس، اللہ نے امر و نہی کے لیے مجھے ہدایت کی اور میں نے اسے علی کے حوالے کر دیا، وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہے۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ راہ راست پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو، مختلف راستوں پر منتشر نہ ہو۔ میں وہ صراط مستقیم ہوں جس کے اتباع کا خدا نے حکم دیا،
پھر میرے بعد علی ہیں اور ان کے بعد میری اولاد کہ جو ان کے صلب سے ہے۔ یہ سب وہ امام کہ جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ الحمد کی تلاوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ میرے اور میری اولاد کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں اولاد کے لیے عمومیت بھی ہے، اولاد کے ساتھ خصوصیت بھی ہے۔ یہی میری اولاد اوصی اولیاء ہیں کہ جن کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن ہے۔ یہ حزب اللہ ہے کہ جو ہمیشہ غالب رہنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دشمنان علی ہی اہل تفرقہ، اہل تعدی، برادران شیطان ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کی طرف محمل باتوں کے خفیہ اشارے کرتا رہتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ ان کے دوست ہی مومنین برحق ہیں جن کا ذکر پروردگار نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ تم کیسی ایسی قوم کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو نہ دیکھو گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ افراد ہیں جن کی توصیف پروردگار نے اس انداز سے کی کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں کہ جو جنت میں امن اور سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اور ملائکہ سلام کے ساتھ یہ کہہ کر ان کا استقبال کریں گے کہ تم طیب و طاہر ہو، لہٰذا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد الہی ہے کہ یہ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں کہ جو جہنم میں تپائے جائیں گے اور جہنم کی آواز اس عالم میں سنیں گے کہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ہر داخل ہونے والا گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دشمن ہی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار کا فرمان ہے کہ جب کوئی گروہ داخل جہنم ہوگا تو جہنم کے خازن سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کے دوست ہی وہ ہیں کہ جو اللہ سے از غیب ڈرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ایھا الناس، دیکھو جنت و جہنم میں کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ ہمارا دشمن وہ ہے کہ جس کی اللہ نے مذمت کی، اس پر لعنت کی ہے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اس کی تعریف کی ہے۔ ایھا الناس، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ڈرانے والا ہوں، علی ہادی ہوں۔ ایھا الناس، میں نبی ہوں اور علی میرے وصی ہیں۔ یاد رکھو آخری امام ہمارے ہی قائم مہدی ہیں، وہی ادیان پر غالب آنے والا، ظالموں سے انتقام لینے والا، وہی قلعوں کا فتح کرنے والا، ان کا منہدم کرنے والا، وہی مشرکین کے گروہ کا قاتل، اولیاء اللہ کے ہر خون کا انتقام لینے والا، وہی دین خدا کا مددگار، ولایت کے عمیق سمندر سے سیراب کرنے والا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی اللہ کا منتخب اور پسندیدہ ہے، وہی ہر علم کا وارث اور اس پر احاطہ رکھنے والا ہے، وہی پروردگار کی طرف سے خبر دینے والا، امر ایمانی کی تنبیہ کرنے والا، وہی رشید اور صراط مستقیم پر چلنے والا۔ اسی کو اللہ نے اپنا قانون سپرد کیا، اسی کی بشارت طور سابق میں دی گئی ہے۔ وہی حجت باقی ہے اور اس کے بعد کوئی حجت نہیں۔ ہر حق اس کے ساتھ ہے، ہر نور اس کے ساتھ ہے، اس پر غالب آنے والا کوئی نہیں۔ وہ زمین پر خدا کا حاکم، مخلوقات میں اس کی طرف سے حکم اور خفیہ اعلانیہ ہر مسئلے میں اس کا امین۔ ایھا الناس، میں نے سب بیان کیا، سمجھا دیا، اب میرے بعد یہ علی تمہیں سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں تمہیں خطبے کے اختتام پر اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ پہلے میرے ہاتھ پر ان کی بیعت کا اقرار کرو، اس کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ میں نے اللہ کا ہاتھ اپنا نفس بیچا ہے، علی نے میری بیعت کی ہے، میں تم سے علی کی بیعت لے رہا ہوں۔ جو اس بیعت کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ایھا الناس، یہ حج، یہ عمرہ، یہ صفا و مروہ سب شعائر اللہ ہیں، لہٰذا حج اور عمرہ کرنے والے کا فرض ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ ایھا الناس، خانہ خدا کا حج کرو۔ جو لوگ یہاں آ جاتے ہیں وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور جو اس سے الگ ہو جاتے ہیں وہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایھا الناس، کوئی مومن کسی موقف میں وقوف نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا اس وقت تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لہٰذا حج کے بعد اسے اثر نو نیک اعمال کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ایھا الناس، حجاج خدا کی طرف سے محل امداد ہیں، ان کے اخراجات کا اس کی طرف سے معاوضہ دیا جاتا ہے، اللہ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ایھا الناس، پورے دین
اور معرفت احکام کے ساتھ حج بیت اللہ کرو، اور جب وہاں سے واپس ہو تو مکمل توبہ اور ترک گناہ کے ساتھ ایھا الناس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اگر وقت زیادہ گزر گیا ہے تو تم نے کوتاہی اور نسیان سے کام لیا ہے تو علی تمہارے ولی تمہارے لیے وہ احکام کے بیان کرنے والے جن کو اللہ نے میرے بعد معین کیا ہے، میرا جانشین بنایا ہے، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں گے، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ سب بیان کریں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ حلال و حرام اتنے زیادہ ہیں کہ سب کا احصار، اور لہٰذا میں تمام حلال و حرام کی امر و نہیں اس مقام پر یہ کہہ کر بیان کیے دیتا ہوں کہ میں تم سے علی کی بیعت لے لوں اور تم سے یہ عہد لے لوں کہ جو پیغام اور ان کے بعد کے ائمہ کے بارے میں خدا کی طرف سے لایا ہوں تم ان سب کا اقرار کر لو کہ سب مجھ سے ہیں، اور ان میں ایک امت قیام کرنے والی ہے جن میں سے مہدی بھی ہے کہ جو قیامت تک حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے گا۔ ایھا الناس، میں نے جس جس حلال کی رہنمائی کی ہے، جس جس حرام سے روکا ہے، کسی سے نہ رجوع کیا ہے، نہ ان میں کوئی تبدیلی کی ہے، لہٰذا تم اسے یاد رکھو اور محفوظ کر لو۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہو، کسی طرح کی تبدیلی نہ کرنا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اور یہ یاد رکھو کہ امر بالمعروف کی اصل یہ ہے کہ میری بات کی تہ تک پہنچ جاؤ، اور جو لوگ نہیں ہیں ان تک پہنچاؤ، ان کے قبول کرنے کا حکم دو، ان کی مخالفت سے روکو، اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی میرا حکم ہے، اور امام معصوم کو چھوڑ کر نہ کوئی واقعی امر بالمعروف ہو سکتا ہے اور نہ نہیں عن المنکر۔ ایھا الناس، قرآن نے بھی تمہیں سمجھایا ہے، علی کے بعد امام ان کی اولاد ہے، اور میں نے بھی سمجھایا ہے کہ سب میرے اور علی کے اجزا ہیں، جیسا کہ پروردگار نے فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اولاد میں کلمہ باقیہ قرار دیا، اور میں نے بھی کہا کہ جب تک تم قرآن اور اطرت سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ایھا الناس، تقوی اختیار کرو، تقوی قیامت سے ڈرو، اس کا زلزلہ بڑی عظیم شے ہے، موت، حساب، میزان، اللہ کی بارگاہ کا محاسبہ، ثواب اور عذاب، سب کو یاد کرو کہ وہاں نیکیوں پر ثواب ملتا ہے، برائی کرنے والے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ ایھا الناس، تم اتنے زیادہ ہو کہ ایک ایک میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بیعت نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہاری زبان سے علی کے امیر المومنین ہونے اور ان کے بعد کے ائمہ کے جو ان کے صلب سے میری ذریت ہیں سب کی امامت کا اقرار لے لوں، لہٰذا تم سب مل کر کہو ہم سب آپ کی بات کے سننے والے، اطاعت کرنے والے، راضی رہنے والے، علی اور اولاد علی کے بارے میں جو پروردگار کا پیغام پہنچایا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات پر اپنے دل، اپنی روح، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں سے بیعت کر رہے ہیں، ہم اسی پر زندہ رہیں گے، اسی پہ مریں گے، اسی پر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، نہ کوئی تغیر و تبدیلی کریں گے، نہ کسی شک و ریب میں مبتلا ہوں گے، نہ عہد سے پلٹیں گے، نہ میثاق کو توڑیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور علی امیر المومنین ان کی اولاد ائمہ کے جو آپ کی ذریت ہیں ان کی اطاعت کریں گے، جن میں سے حسین و حسن کی منزلت کو، ان کے مرتبے کو اپنی اور خدا کی بارگاہ میں تمہیں دکھلا دیا ہے، یہ پیغام پہنچا دیا ہے، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ اپنے باپ علی کے بعد امام ہیں، میں علی سے پہلے ان دونوں کا باپ ہوں۔ اب تم لوگ یہ کہو کہ ہم نے اس بات پر اللہ کی اطاعت کی، آپ کی اطاعت کی، اور علی، حسن، حسین اور ائمہ علیہم السلام کے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں ہم سے عہد لیا، سب کے دل و جان سے، دست و زبان سے بیعت کی، ہم اس کا کوئی بدل پسند نہیں کریں گے اور نہ اس میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ اللہ ہمارا گواہ ہے، وہی گواہی کے لیے کافی ہے، آپ بھی ہمارے گواہ ہیں، ہر ظاہر اور باطن، اور ملائکہ اور بندگان خدا سب اس بات کی گواہ ہیں، اللہ ہر گواہ سے بڑا گواہ ہے۔ ایھا الناس، اب تم کیا کہتے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ ہر آواز کو جانتا ہے، ہر نفس کی مخفی حالت سے باخبر ہے، جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے لیے، جو گمراہ ہوگا وہ اپنا نقصان کرے گا، جو بیعت کرے گا اس نے گویا اللہ کی بیعت کری، اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایھا الناس، اللہ سے ڈرو، علی کے امیر المومنین ہونے، حسن و حسین اور ائمہ کے کلمہ باقیہ ہونے کی بیعت کرو، جو غداری کرے گا اسے اللہ ہلاک کرے گا، اور جو وفا کرے گا اس پر رحمت نازل ہوگی، اور جو عہد کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ایھا الناس،
جو میں نے کہا وہ کہو، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، اور یہ کہو کہ پروردگار ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہمیں تیری مغفرت چاہیے، تیری ہی طرف سے ہماری بازگشت ہے، اور یہ کہو کہ شکر پروردگار کہ اس نے ہمیں اس امر کی ہدایت دی، ورنہ اس کی ہدایت کے بغیر ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے تھے۔ ایھا الناس، علی ابن ابی طالب کے فضائل اللہ کی بارگاہ سے ہیں، اور اس نے قرآن میں بیان کیا کہ اس سے زیادہ ہے کہ میں ایک منزل پر شمار کرا سکوں، لہٰذا جو بھی تمہیں خبر دے، ان فضائل سے آگاہ کرے، اس کی تصدیق کرے، یاد رکھو جو اللہ، رسول، علی اور ائمہ مذکورین کی اطاعت کرے گا وہ میری کامیابی کا مالک ہوگا۔ ایھا الناس، کہ جو علی کی بیعت، ان کے محبت اور انہیں امیر المومنین کہہ کر سلام کرنے میں سبقت کریں گے، وہی جنت نعیم میں کامیاب ہوں گے۔ ایھا الناس، وہ بات کہ جس سے تمہارا خدا راضی ہو، ورنہ تم اور تمام اہل زمین بھی منکر ہو جاؤ تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پروردگار مومنوں و مومنات کی مغفرت فرمائے اور کافرین پر اپنا غضب نازل فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد حیات جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ اس علمی گفتگو نے آپ کے علم اور ایمان میں اضافے کا سامان کیا ہوگا۔ نقوش عصمت کا یہ سفر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خداوند عالم ہمیں سیرت معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔